آپ نے اسیسنز کریڈ گیم تو کھیلی ہوگی، لیکن شاید آپ کو اسیسنز کی ہسٹری کا نہ پتا ہو۔ اسیسنز شیعہ مسلمانوں کا ایک نظریاتی گروہ تھا جو پرشیا اور سیریا میں اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اسیسنز لفظ کا مطلب بھی انوکھا ہے، جو خود ہی اس کی موجودگی اور مقاصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسیسنز 11ویں اور 12ویں صدی میں حشاشین بھی کہلاتے تھے۔ اس کا مطلب قاتل یا قتل کرنا ہے۔ ان کے نام سے ہی ظاہر ہونے والا خوف ان کی پہچان بنا۔ انہوں نے اپنے راستے میں آنے والے مسلمانوں کو بڑی آسانی سے قتل کیا۔ ان کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ یہ چھپ کر رات کے وقت وار کرتے تھے، اس لیے ان کی تنظیم کو بھی خفیہ رکھا گیا۔ اس تنظیم کا آغاز پہلی صلیبی جنگ کے قریب 1094 میں ہوا۔ تنظیم کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس کی حیثیت کا اندازہ نہیں تھا۔ ان کی اصلیت تب سامنے آئی جب مونگلز نے ان کے ایک قلعے کو تباہ کیا۔ اس فرقے کا اصل رہنما حسن بن صباح تھا، جو اسیسنز کمیونٹی میں بہت ممتاز شخصیت کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی دھوم کائرو، شام اور عرب میں یکساں ہونے کی وجہ سے اس کے کئی پیروکار بن گئے تھے۔ اسیسنز نے اپنا آغاز شام، ترکی اور فارس سے کیا اور مڈل ایسٹ میں بھی پھیلتے چلے گئے۔ جدید دنیا میں لفظ اسیسنز ایک پر اسرار شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے، جو کہ محبت اور دولت پر نہیں بلکہ خصوصاً سیاسی وجوہات کی وجہ سے قتل و غارت پر جٹا ہوا ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران پرشیا کے اسیسنز نے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے دلوں میں خوف بٹھا کر رکھا تھا۔ کسی کو بھی یقین کے ساتھ پتہ نہ ہوگا کہ آخر ان کے نام کہاں سے پیدا ہوئے۔ عام طور پر بار بار دہرائے جانے والے نظریات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نام عربی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے منشیات کا استعمال کرنا۔ مارکو پولو نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ حسن صباح کے پیروکاروں نے منشیات کے زیر اثر ہی اپنی سیاسی ہلاکتیں کی۔ ایک اور قابل فہم وضاحت میں مصر عربی کے لفظ حشاشین کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے شور شرابہ یا پریشان کرنے والے لوگ۔ 1256 میں مونگلز کے سپاہیوں کے ہاتھوں جب اسیسنز کا قلعہ گرا تو ان کی لائبریری بھی تباہ ہو گئی، لہٰذا ان کے اپنے نقطۂ نظر کے شواہد بہت کم ہی ملے ہیں۔ ان کے وجود کی زندہ کہانیاں ان کے دشمنوں کے پاس سے یا پھر سیکنڈ اور تھرڈ ہینڈ یورپین اکاؤنٹ سے ملتی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ قاتل اسلام شیعہ کے فرقے اسماعیل کی شاخ تھے۔ حسن صباح اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر ایلامٹ کے مقام پر ایک محل میں داخل ہوا اور 1090 میں ڈیلم کے رہائشی بادشاہ کو بغیر خون بہائے بے دخل کر دیا۔ اس پہاڑ کے قلعے سے صباح اور اس کے وفادار پیروکاروں نے مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کا جال بچھایا اور سیلجوک حکمران اور سنی مسلمز کو چیلنج کیا جس وقت انہوں نے پرشیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اسیسنز کی خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو گرانے یا مسمار کرنے کے لیے انہی کے اطوار کو اپنا کر ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ نظاری مخالف حکمران، علماء اور عہدیداروں کو شکست دے کر ان سے جان چھڑانے کے لیے انہی کی زبانوں اور ثقافتوں کا مقابلہ کرتے تھے اور یقیناً اس پر عبور حاصل کر کے ان کے حساس معاملات تک پہنچ جاتے تھے، اور موقع ملنے پر چاہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی سلطان، وزیر اور ملا وغیرہ پر خنجر سے وار کر کے اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ منفرد بات یہ ہے کہ ان رہنما نے ان کو مرنے کے بعد جنت میں جانے کا وعدہ دیا تھا، جو عام طور پر حملے کے بعد ہوتا تھا، لہٰذا وہ بے رحمی کے ساتھ قتل و غارت کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنا ان کو جنت کی بشارت دے گا۔ ان حالات میں مڈل ایسٹ کے تمام عہدیدار گھبرائے ہوئے تھے اور بہت سے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے کپڑوں کے نیچے آرمر پہنایا کرتے تھے تاکہ کسی بھی صورتحال میں ان سے مقابلہ کیا جا سکے۔ بیشتر حصوں میں ان کے شکار سیلجوک ٹرکس اور ان کے اتحادی تھے۔ پہلا اور سب سے معروف شکار سیلجوک کا وزیر نظام الملک تھا، جو کہ سیلجوک کی عدالت میں وزیر کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ اکتوبر 1092 میں اسے ایک صوفی بیس میں چھپے اسیسن نے بے رحمی سے مار ڈالا، اور 1131 میں مستر رشید ایک سنی خلیفہ بھی ان کے خنجروں کا شکار بنا۔ 1213 میں مکہ کے شریف نے اپنے کزن کو ان اسیسنز کے ہاتھوں کھو دیا۔ مکہ کے شریف کو یہ پریشانی بھی تھی کیونکہ اس کے کزن اور اس کی شکل میں خاصا فرق نہیں تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ وہ اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بعد ازاں اسیسنز نے تمام فارسی اور شام کے حجاج کو یرغمال بنایا اور آخر کار ایلامٹ کی ایک امیر عورت نے تاوان ادا کیا اور ان سے جان چھڑوائی۔ شیعوں کی حیثیت سے بہت سارے پارسیوں نے عربی سنی مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی، جو کہ صدیوں سے خلافت کے مرتبے کو کنٹرول کرتے آئے تھے۔ 19ویں اور 11ویں صدی میں جب خلفاء کی طاقت کا خاتمہ ہوا اور عیسائی صلیبوں نے ان چوکیوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو اسیسنز کو لگا کہ شاید اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ تاہم نئے ٹرکون کی شکل میں مشرق میں ایک نیا خطرہ پیدا ہوا، جس کے تحت سنی سلجوکس نے فارس سمیت ایک وسیع خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ گنتی میں کم ہونے کے باوجود نظاری شیعہ ان سلجوکس کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ 1219 میں خوارزم کے حاکم نے مونگل تاجروں کو اپنے علاقے میں قتل کروایا تھا، جس بات پر چنگیز خان نے بدلے کی آڑ میں اپنی فوج کو وہاں بھیجا۔ ایسے میں اسیسنز نے مونگلز کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کر کے سمجھداری دکھائی۔ 1237 تک مونگلز نے سینٹرل ایشیا کا کافی حصہ فتح کر لیا تھا۔ دوسری طرف پرشیا بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنے خطے میں ہونے والی اس تبدیلی کے بعد اسیسنز نے خوفزدہ ہو کر اپنی فوج کو مونکے خان کو مارنے کے لیے بھیجا، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور خلافت سنبھال رہا تھا۔ اسیسنز کا مقصد کسی بھی بہانے سے مونکے خان کے سامنے پیش ہونا تھا اور پھر خنجر سے وار کرنا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ مونکے خان کے محافظوں نے ان کی
गद्दारी को बांप लिया था और उनको वहां से हटा दिया था। लेकिन असैसिन्स की बर्बादी शुरू हो चुकी थी क्योंकि मोंके खान ने उनके नाम को सफाई हस्ती से मिटाने का इरादा कर लिया था। इनको जड़ से खत्म करने के लिए पहले इनकी मजबूत जड़ों को काटा गया, यानी इनके किले और तमाम मशीरों को जमीन बोस किया गया ताकि ये दोबारा इकट्ठे होकर कोई मंसूबा बंदी ना कर सकें। उसी साल असैसिन्स के साबिक रहनुमा ने मोंगल खान को जाती तौर पर पेशकश करने के लिए काराक्रम जाने की इजाजत तलब की। मुश्किल सफर के बाद जब वो वहां पहुंचे, लेकिन सभी ने इनसे मिलने और इनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। लिहाजा इसको और इसके पैरोकारों को आसपास के पहाड़ों में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। यूं आखिरकार असैसिन्स का खात्मा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो असैसिन्स के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगली बार।